میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سب مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے لیے بچوں کا بہت ہی پیارا پروگرام لے کر حاضر ہے جس کا نام ہے میرا پیارا دین، کیا نام ہے میرا؟ پیارا دین، میرا پیارا دین۔ یہ پیارے پیارے بچوں کے لیے پیارا سا پروگرام آتا ہے اور ہم حدیث پاک بھی یاد کیا کرتے ہیں، اور اس لیے یاد کرائی جاتی ہے، اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ ہم اس پر عمل بھی کریں، اور اس کے علاوہ دین کی پیاری پیاری باتیں بھی ہوتی ہیں، اور ہم یہاں پر موجود بچوں سے سوالات کرتے ہیں، یہ ہمیں کچھ جوابات دیا کرتے ہیں، کبھی نہیں بھی دیتے۔ اس کے علاوہ یہاں پر موجود بچوں سے ہم باتیں کرتے ہیں، اور جو گھروں پر موجود بچے ہیں وہ ہم سے باتیں کرتے ہیں کال کے ذریعے، اور آپ کال کے علاوہ ہمیں پکچرز بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ دو آپشن ہیں آپ کے لیے، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرا کہ آپ پکچر بھی مطلب حدیث پاک بھی لکھ کر ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں اچھے انداز سے۔ آپ کمپیوٹر پیپر پہ یا کسی بھی شیٹ پہ لکھ کے اچھے انداز سے ہمیں سینڈ کریں حدیث پاک۔ انشاءاللہ ہم آپ کی حدیث پاک کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ تو بچوں کی جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ کس سیگمنٹ میں شامل ہوتی ہیں؟ ایک پیاری حدیث، ایک پیاری حدیث، اور نبیل بھائی کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ ایک پیاری حدیث سیگمنٹ میں حدیث پاک یاد کرنے کے بعد ہم کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے پکچرز کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا کرتے ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ آپشنس ہیں، ہمیں حدیث پاک لکھ کر سینڈ کریں، اور حدیث پاک پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم کلام بھی سنا کرتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ ہم ایک پیارا سا کلام سنیں گے۔ ہمارے ساتھ سبھی بھائی موجود ہیں، یہ ہمیں پیارا سا کلام سنائیں گے، اور اس کے علاوہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے ہم باتیں کریں گے۔ اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آج کا سوال، شب برات کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ شب برات کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ نبیل ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کا نام؟ محمد انس، زور سے۔ محمد انس ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ نے کیا نام بتایا تھا؟ اویس رضا، اویس رضا۔ محمد انس اویس رضا، شاید فرسٹ ٹائم آئے ہمارے پروگرام میں، پہلے آئے ہیں؟ پروگرام کا نام کیا ہے؟ پھر ہمارے نام کیا ہے جس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں میرا آپ؟ پیارا دین، پیارا دین، جی کیا نام ہے؟ میرا پیارا دین، زور سے۔ میرا پیارا دین۔ جی پیارا سا بچوں کے لیے پروگرام شروع ہو چکا ہے، میرا پیارا دین۔ تو پیارے پیارے بچوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، جو سوشل میڈیا پہ ہیں انہیں ہمارے پروگرام کو آگے شیئر کرنا ہے، اور اچھے اچھے کمنٹس بھی آپ ہمارے پروگرام کے حوالے سے کر سکتے ہیں، یعنی جو آپ کے رائے ہے، جو خیال ہے، جو ان بچوں کو کہنا چاہتے ہیں ہمارے صفی اللہ بھائی کو، وہ آپ کمنٹس کی صورت میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اچھی اچھی باتیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ پیارے پیارے اس میں سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، سب نے بولنا ہے، ایک پیاری حدیث، جی، جس میں ہم حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں، اور پھر یہاں جو سناتے ہیں جلدی سے یاد کر کے انہیں ہم ذہین بچے کا ٹائٹل بھی دیتے ہیں۔ جو گھروں پر موجود ہیں آپ ہمیں اچھے انداز سے حدیث پاک کو لکھ کر بھیجا کرتے ہیں، ہم اسے اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کلام بھی سنتے ہیں، ماشاءاللہ کلام بھی سنائیں گے۔ ہمارے کیا نام ہے آپ کا؟
صبیح بھائی، جی صبیح بھائی بہت ہی خوبصورت سا نام ہے، کلام بھی سنائیں گے اور اس کے بعد پھر ہمارے صفی اللہ بھائی کا بھی سیگمنٹ ہوگا جس کے اندر مختلف سیگمنٹس یہ چینج کر لاتے رہتے ہیں. کبھی کرامات صحابہ ہوتا ہے، کبھی دین کی پیاری باتیں ہوتا ہے، کبھی سنت، اسلام اور سائنس ہوا کرتا ہے. آج کون سا سیگمنٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور آخری سیگمنٹ ہوتا ہے مائک میں، مائک میں اسلامک ہسٹری. جی تو یہ ہے پیارا سا پروگرام میرا پیارا دین. تو آپ نے اچھے انداز سے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننا ہے. انشاءاللہ بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی. جی صفی اللہ، کہاں جانا ہے ہم نے اب؟ ایک پیاری حدیث کی طرف. ایک پیاری حدیث سیگمنٹ کی طرف چلنا ہے. تو چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی ایک پیاری حدیث. آئیے حدیث پاک دیکھتے ہیں کون سی آج ہمیں یاد کرنی ہے اور دیکھتے ہیں کون جلدی سے یاد کرتا ہے. بھائی کوشش کرنی ہے جلدی یاد کرنے کی، ٹھیک ہے جی. حدیث پاک دکھائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سافروا تصحوا، سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے. سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا سا فرمان. تو یاد کریں پھر جی چلیں زور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جلدی یاد ہوگا. بہت زور سے بھی نہیں پڑھنا لیکن اچھے انداز سے پڑھے تاکہ آپ کی توجہ بھی رہے گی اور جو ہے وہ الفاظ نکلیں گے زبان سے، کانوں میں جائیں گے، کانوں سے کہاں جائیں گے؟ دماغ میں. دماغ میں. اور دماغ میں آپ نے کوشش کر کے ان کو بٹھا لینا ہے، سنوں ادھر ادھر نکل جائیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں بغداد ہمارے جو ہے وہ جلدی سے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے. ابھی رکھ لیں ہاتھ نیچے، آپ ہاتھ نیچے رکھ لیں. چلے شروع کرتے. سافروا تصحوا، سافروا تصحوا، سافروا سافروا تصحوا. تصحوا، ٹھیک ہے جی. سافروا سافروا تصحوا. تصحوا، جی بغداد. سافروا تصحوا، سفر کرو تندرست ہو جاؤ. آگے سنائیں. کچھ ہوا یا نہیں ہوا؟ کوشش. صاف صاف فروا تصحوا، تصیح تصحوا، سافروا سافروا تصحوا. ٹھیک ہے جی. کوشش کرنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. اگر گھبرائیں گے تو پھر مشکل ہوگی. ٹھیک ہے جی. سافروا تصحوا، اتنی ناراضگی ہے ہم سے، کوئی تھوڑا زور سے بول دے. تصحوا، زور سے. تصحوا، سافروا سافروا تصحوا. تصحوا، سافروا تصحوا. ماشاء اللہ، اچھی کوشش ہے. آئیے پھر سے یاد کرتے. سافروا سافروا تصحوا، تصحوا، سافروا سافروا تصحوا. تصحوا. جی آپ ترجمہ بھی یاد کرتے. سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے. 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 سافروا تصحوا، سافروا تصحوا، سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے. سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے. جی اب کون سنا رہا ہے؟ عربی اور ترجمہ دونوں. جی نبیل تحفروا زور سے، تحفروا دوبارہ سے. تحفروا، یہ تو کچھ نیا ورڈ بنایا ہے نا، جی ابھی ابھی ایجاد کیا آپ نے مجھے لگا. سافروا جی ابھی صحیح ہو گیا. سافروا تصحوا، تصحوا، دوبارہ سے. سافروا تصحوا. اب ترجمہ. سفر کرنے والے سفر کرو سفر کرو تندرست ہو تندرست ہو جاؤ جاؤ گے. گے. کیا دعا سنائیں. سافروا تصحوا، سفر سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے. سافروا تصحوا، زبردست. سفر سفر کرو، کرو تندرست، سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے. سفر کرو تم تندرست ہو جاؤ گے. تو نہیں یہاں پر میں نے تو نہیں پڑھا ہے، یہاں لکھا ہوا بھی نہیں ہمارے پاس. تندرست ہو جاؤ گے کیا ہے؟ تندرست ہو جاؤ ہاں گے. تندرست سمجھتے ویسے کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا؟ کسے پتا ہے تندرست کیا ہوتا ہے؟ جان آتی ہے. جی جانا جانا. اچھا جی، پہلے بے جانتے پھر جان آ جائے گی.
جی بغداد بھائی دیکھیں کیا تبصرہ کرتے تندرست پہ. صحت مند ہو جانا. جی صحت مند ہو جانا. دوبارہ سے. صحت مند ہو جانا. صحت مند ہو جانا. صحت مند ہونا کیا ہوتا ہے؟ چلے ان سے پوچھ. ایک منٹ نا برابر. صحت مند صحت اچھی بن جانا. کیا صحت اچھی کیا ہو جائے گی؟ طاقتور ہو جانا. طاقتور ہو جائیں گی مطلب ٹھیک ہو جائیں گے. اگر کوئی بیماری ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی اور صحیح ہو جائیں گے. تن درست یہ دو ورڈ ہے. تن کسے کہتے ہیں؟ جسم کو. ٹھیک ہے. اور درست درست تو سمجھتے ہیں درست صحیح ہونا رائٹ. تو تن درست یہ دو ورڈ ہیں دراصل مل کے تندرست ہم اس طرح بول رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمارا جسم کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. جسم ہمارا صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. بیماری وغیرہ دور ہو جائے گی. جی سافرو تصحیحو سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے. اور نیکیوں بھرا سفر ہو تو کیا بات ہے. اور مدنی قافلوں کا سفر ہو تو کیا بات ہے جس میں نیکی کی دعوت پھیلائی جاتی ہے. خود بھی سنتیں سیکھی جاتی ہیں اوروں کو بھی سنتیں سکھائی جاتی ہیں. چھوٹے بچے تو نہیں جا سکتے لیکن جو تھوڑے بڑے بچے ہوں وہ اپنے گھر میں جو ابو ہیں کوئی بڑے بھائی وغیرہ ہیں ان کے ساتھ وہ بھی اس یہ نیکیوں بھرا سفر کر سکتے ہیں. تو یاد ہو گئی بھائی حدیث پاک؟ کچھ یاد ہو گئی کچھ نہیں ہوئی. اور اب ذہین بچے کا کیا ہوگا تو بڑا مسئلہ ہے. ابھی چلتے ہیں پہلے حدیث مبارکہ آئی ہوئی ہیں بچوں نے لکھ کے بھیجی ہے شامل کرنی ہے. جی آئی ہوئی. چلے بھائی شامل کرتے ہیں. جی الحدیث ولا تحسسوا یا ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تحسسوا کسی کی باتیں چھپ کر نہ سنو. یہ ہیں مصباح نور پنجاب سے. اور ویسے تو بڑا اچھا ماشاءاللہ بہترین پھول بوٹے جو ہے بنائے خوب سارے زبردست. آپ نے دوبارہ بھی اچھے انداز سے حدیث پاک لکھ کر بھیجنی ہے. اور یہاں کیا پتہ چلا کسی کی باتیں چھپ کر نہیں نہ سنو. کوئی بات کر رہا ہے ایسے دو بچے نے یوں کان کیے تو تیسرا پیچھے سے آ جاتا ہے. اور ہوتا ہے نا ڈیسک بیٹھے ہوتے اسکول میں تو آپ آپس میں بات کر رہے ہیں کوئی تو جو پیچھے والے صاحب ہیں وہ یوں ہی اپنی منڈی آگے لے کے آ جاتے ہیں کہ ہم بھی ان کی باتیں سن لیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی اپنی بات کر رہا ہے وہ آپ تک اپنی بات نہیں پہنچانا چاہتا تو ہمیں زبردستی اس کی بات میں نہیں گھسنا چاہیے. اور خاص طور پہ جہاں تین بیٹھے ہوئے ہوں وہاں تو پھر دو کو ایسا کام کرنا بھی نہیں چاہیے. اب تین دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ دو جو ہے وہ ایسے کریں دورانو یار ایک بات بتاؤں. اب اس کے کان میں اب وہ جو ایک بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ نہیں یار یہ کیا ایسی کون سی آپس میں انہوں نے شروع کر دی. میں کوئی جو ہے وہ دشمن ہوں میں یہ کر دوں گا دماغ میں آئے گا نا. تو جب تین ہیں تو اس طرح تو کرنا بھی نہیں. کہ ہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کوئی آپس میں دو بات کر رہے ہوں تو پھر وہ جو کوئی اور قریب کے ہوں تو انہیں زبردستی سننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. بھائی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے ان کے آپس کی پرسنل. آپ کیوں بیچ میں بلا وجہ میں اپنی جو ہے نا وہ ٹانگ اڑانا چاہتے ہیں. تو یہ بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے. صحیح ہے سب کے لیے ہے. کیوں کان لگانا دروازوں سے اور کمروں سے یہ اچھی بات نہیں ہے. جی نیکسٹ. ان التثاؤب من الشیطان اور جس کا ترجمہ ہے بے شک جمع ہی شیطان کی طرف سے ہے. اور لکھنے والے ہیں زینب عطاریہ ہیں گجرانوالہ سے. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ڈیزائننگ وغیرہ یہ کرتی ہیں. اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے. تو جماعی شیطان کی طرف سے ہے تو جماعی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور جماعی کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ جب نیندیں پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا آتی ہیں؟ جماعیاں آتی ہیں. پھر ایک جماعی نہیں پھر جماعیوں پہ جماعیاں آتی ہیں. ایک پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی نیکسٹ. الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ اچھی بات کرنا صدقہ ہے. ماشاء اللہ. اور لکھنے والے کون ہیں بھائی؟ نام بھی چھپ گیا ہے. کنزہ عطاریہ. ماشاء اللہ پابندی کے ساتھ یہ حدیث پاک لکھ کر ہمیں بھیجتی ہیں چکوال سے. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے برکت عطا فرمائے. اور تصویر میں کیا کیا بنایا بھائی انہوں نے نبیل دیکھ رہا ہے آپ کو کیا کیا ہے؟ کرسیاں ہیں اور کیونکہ ہمارے پروگرام کا سیٹ تو نہیں بنایا. دیکھیں 2 چیئرز ہیں آگے 4 چیئرز ہیں. واہ بھائی واہ. اچھا ہم غائب ہیں اس میں سے
صرف کرسیوں وغیرہ کا سیٹ ہے، تو ہمارے بغیر کیسے ہوگا بھائی پریم؟ صفی اللہ بھائی نہیں ہوں گے اگر اس کرسی کے اوپر، لیکن وہ بنا نہیں سکتے نا تصویر اس طرح سے، اس لیے انہوں نے خالی کرسیوں کی بنا دی۔ چلے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ نیکسٹ، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس منا من غش مسلمن، اچھا جی، وہ ہم میں سے نہیں جو مسلمان کو دھوکہ دے۔ لیس منا من غش مسلمن، وہ ہم میں سے نہیں جو مسلمان کو دھوکہ دے۔ اور یہ لکھنے والے کون ہیں بھائی؟ لکھنے والی ہیں ماہنور بنت پرویز احمد عطاریہ ہیں ملتان شریف سے، اور لکھا ہے کچھ اس کے علاوہ بھی۔ فضل ہے فضل سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، ان امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے۔ جی کمپلیٹ ہو گئی ہیں، اور اس میں پکچر آف دا ڈے بھی ہم بنایا کرتے ہیں، یعنی شامل کرتے ہیں، اس میں سے ایک سلیکٹ کرتے ہیں کہ پکچر آف دا ڈے۔ تو آج دیکھتے ہیں کون سی ہے پکچر آف دا ڈے۔ جی ماشاء اللہ، ہماری جو ہے وہ زینب عطاریہ ہیں، پکچر آف دا ڈے اپنے بہت اچھے انداز سے حدیث پاک لکھ کر بھیجی۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، سلامت رکھے، اور بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ اور یہاں کون ہے جی زین بچہ؟ سب سے اچھا کس نے سنایا تھا سب سے پہلے؟ بغداد بھائی نے سب سے پہلے سنایا تھا، ترجمہ بھی سنایا تھا انہوں نے۔ چلے بھائی، تو بغداد بھائی کہہ رہے ادھر بنا دے، جی تو سنایا آپ نے تو پھر سناتے نہیں نا، اس ٹائم چپ ہو جاتے، پہلے سنا دیا۔ چلے بھائی، تو آج ہمارے بغداد بھائی ایک دفعہ پھر ذہین بچے بن چکے ہیں، اور اب چلیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی تو صبیح بھائی کلام سنائیں گے۔ کون سا کلام سنائیں گے صبیح بھائی؟ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ یہ پڑھنا ہے مل کے، ٹھیک ہے، جھوم جھوم کے سناؤ، وہ اکیلے پڑھتے رہیں اور ہم تھوڑی تھوڑی نیندیں پوری کر لیں، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، اور یا توجہ سے سنیں جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا، جو ساقی کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ وہ پیمانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا، اور دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، کر آنکھیں بھی
سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام سنا رہے تھے ہمارے سبھی بھائی۔ اللہ پاک انہیں بھی بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ سب کہتے زور سے آمین۔ آمین اللہ پاک ہمیں بھی میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاء اللہ۔ اور اب ہم نے ہمارے صفی اللہ بھائی کی طرف بھی جانا ہے، ان کا سیگمنٹ بھی شامل کرنا ہے۔ کون سا سیگمنٹ لائے ہیں آج ہمارے لیے آپ؟ دین کی پیاری باتیں۔ دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ شامل کریں گے، اور آپ نے توجہ سے پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پوچھ لیں کیا بتایا انہوں نے۔ چلے بھائی سیگمنٹ شامل کرتے دین کی پیاری باتیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم دین کی پیاری پیاری باتیں سنا کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم اپنے پیارے پیارے دین اسلام کی ایک بہت ہی پیاری سی بات سنیں گے۔ پیارے بچوں، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ اور پھر پہلی صف میں نماز پڑھنا، یہ ایک بہت ہی فضیلت کی بات ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں ہمارا پیارا دین اسلام نماز کا حکم دیتا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ نماز میں کس طرح زیادہ ثواب کما سکتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے دین نے بتایا ہے کہ نماز میں کس طرح زیادہ ثواب کما سکتے ہیں۔ نماز میں زیادہ ثواب کمانے کا ایک ذریعہ پہلی صف میں نماز پڑھنا بھی ہے۔ کیا ذریعہ ہے؟ پہلی صف میں نماز پڑھنا بھی ہے۔ انس بھائی آپ بتائیں۔ پہلی صف میں نماز پڑھنا چاہیے۔ پہلی صف کہاں ہوتی ہے؟ پیچھے ہوتی ہے، آگے ہوتی ہے، درمیان میں ہوتی ہے، کدھر ہوتی ہے؟ آگے۔ وہ کتنے آگے؟ کون سی والی ہوتی ہے پہلی صف؟ جی نبیل آپ بتائیں، وہ بتائیں گے نا کہاں ہوتی ہے پہلی صف؟ جی فجر۔ فجر ہوتی ہے پہلی صف۔ پوچھیے میں نے مسجد کی پہلی صف یہ کیا ہوتی ہے، کہاں ملتی ہے؟ نہیں پتا؟ کسی سے پوچھ لیں جا کے، ہیں بھئی یہ مسجد ہے، مسجد میں کہاں ہے پہلی صف؟ وہ نہیں ہوتی، امام صاحب ہوتے نا، وہ تو پتہ ہے، اس کے پیچھے جہاں کھڑے ہوتے ہیں نا وہ لائن سے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ پہلی صف، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسری صف، یعنی پہلی لائن، دوسری لائن، تیسری لائن، ٹھیک ہے؟ تو اب پہلی صف کی یہ فضیلت بتا رہے ہیں۔ ابھی پہلی صف کی فضیلت سن لیں، پھر آپ سے کچھ اور پوچھتے ہیں۔ جی ہاں پیارے بچوں، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ پیچھے والی صفوں میں نماز پڑھنے سے نہیں ملے گا۔ اگر کوئی پیچھے والی صف میں نماز پڑھے تو اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو پہلی صف میں پڑھنے والے کو ملے گا۔ اور ہاں پیارے بچوں، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، پہلی صف فرشتوں کی صف کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پہلی صف فرشتوں کی صف کے برابر ہے، اور اگر تم پہلی صف کی فضیلت جان لیتے تو اسے حاصل کرنے کے لیے جلدی جلدی آگے بڑھتے۔ اگر تم پہلی صف کی فضیلت جان لیتے تو اسے حاصل کرنے کے لیے جلدی جلدی آگے بڑھتے۔ اور ایک اور فرمان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اگر لوگ جانتے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ہے، پھر بغیر قرآن ڈالے نہ پاتے تو اس پر قرآن دازی کرتے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ یعنی پیارے بچوں، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ پہلی صف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو لوگ قرآن دازی کرتے، پھر قرآن میں یعنی قرآن دازی کرتے ہیں، پرچیاں ڈالتے ہیں، پھر اس میں جس کا نام نکلتا وہ پہلی صف میں جاتا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر لوگ پہلی صف کی فضیلت جان لیتے تو ایسا کیا کرتے۔ تو یہ آج ہم نے دین کی پیاری سی بات سنی۔ جی سن لی؟ اب کون سی صف میں جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ پہلی۔ دیکھ لیں بھائی، پہلی صف میں جانا ہے۔ سارے بچے پتہ چل رہا ہے پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور سارے مرد جو ہے وہ بڑے پیچھے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بچے تو ویسے بھی فاسٹ ہوتے ہیں زیادہ، پہلی صف میں پہنچ گئے، ادھر سے نکلے ادھر سے نکلے، کود کاد کے پہلی صف میں۔ تو بچوں کو پہلی صف میں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے، یوں کر رہے ہیں۔ بچوں کی پہلی صف نہیں ہوتی، بچوں کے لیے آخری صف ہوتی ہے، پیچھے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بڑوں کے لیے ہوتا ہے۔
جب آپ بھی بڑے ہو جائیں گے پھر آپ پہلی صف میں، بچے جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو بچوں کو پیچھے کھڑا ہونا یہ ابھی آپ کو سکھا اس لیے رہے ہیں کہ بڑے تو ہونا ہے نا انشاءاللہ. بڑے ہوں گے اللہ پاک آپ کو نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. تو جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ نے پہلی صف میں جانا ہے، اگلی صفوں میں جانا ہے، اور ابھی چھوٹے ہیں تو آپ نے پیچھے کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے. بعض بچے زبردستی آگے گھس رہے ہوتے ہیں. بھائی سب کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں نا. آپ کی اپنی جگہ ہے، ابو کی اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اور بڑوں کی اپنی جگہ ہوتی ہے. بہت سارے کام آپ کر پاتے ہیں، نہیں کر پاتے نا تو کس کو بولتے ہیں؟ بڑوں کو بولتے ہیں نا. تو پھر بڑوں کی تھوڑی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے، اور جو ان کو مقام دیا ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ہم تو ہم بچے ہیں، گھر میں سودا وغیرہ آتا ہے، بھاری چیزیں آتی ہیں، کون اٹھاتا ہے؟ آپ اٹھاتے ہیں بڑے اٹھاتے ہیں؟ بڑے اٹھاتے ہیں نا. آپ بولے ہم تو بچے ہیں بھائی. اچھا کھانے کے ٹائم آپ ہوں گے، اب گھی آ رہا ہے، کوئی تیل جیسے بھاری ڈبے ہوتے ہیں تو اٹھائے گا کون؟ بھائی وغیرہ. اور کھائیں گے کون؟ ہم. تو وہی وہ بڑے کر سکتے ہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے. کھانے کا کر سکتے تو کھانے کا کر لیتے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے. آپ جس طریقے سے ان معاملات میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا کہ یہ وزنی چیز ہے میں نہیں اٹھا سکتا، یہ بڑا کام ہے میں نہیں کر سکتا، تو اسی طریقے سے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ پہلی صف میں یا آگے کی صفوں میں کون کھڑے ہوں گے؟ بڑے کھڑے ہوں گے. اور بچے کہاں جائیں گے؟ پیچھے. اور پیچھے کھڑے ہو گئے لڑائی یوں رکوع میں گئے ٹھوکر ماری، وہ پوری صف ادھر جا رہی ہے، ایسے کریں گے کوئی دیکھ نہیں رہا. ایسے یہ بھی غلط ہے کہ پیچھے کھڑے ہو گئے اب سب کو میں دیکھ نہیں رہا تو دنگا مشتی مچا دی وہاں پر صفوں میں. تو یہ بھی نہیں کرنا، بلکہ مسجد میں گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو نماز پڑھیں اچھے انداز سے. جی تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ 3 کی پیاری باتیں. اور اب کالز بھی شامل کرنی ہے تو صفی اللہ بھائی لیں گے کچھ کالز. آئیے کال شامل کرتے ہیں. میرا نام زہر جاد ہے، میں بیریہ ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے شعبان میں. آپ نے سوال کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ شعبان میں. انہوں نے جواب دیا شعبان میں، اور شب برات شعبان میں آتی ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میں کھچی والا سے سید احمد رضا بات کر رہا ہوں. شب برات شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو منائی جاتی ہے. ماشاء اللہ. انہوں نے تاریخ بھی بتائی مہینے کے ساتھ. 15 شعبان کو شب برات ہوتی ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. تو میرا نام سائم اجاز ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے شعبان. ماشاء اللہ. کہاں سے انہوں نے کال کی؟ کس شہر سے؟ توجہ نہیں ہے. اچھا یوں نہیں بیٹھنا، یہ ایسے انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالنی. اچھا یوں بھی زبردستی نہیں ہے، یوں ہی بیٹھے ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں. جیسے آپ انگلیوں میں انگلیاں ایسے نہیں ڈالتے، باقی آپ ریلیکس ہو کے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. کوئی پٹائی نہیں ہوگی یہاں. ٹھیک ہے. ڈرنا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بگڑنا ہے. ٹھیک ہے. ڈرنا بھی نہیں ہے، بگڑنا بھی نہیں ہے. اچھے انداز سے بیٹھنا ہے. جی کالز پوری ہو گئی؟ نہیں ہوئی؟ چلیں بھائی آگے چلیں پھر. نیکسٹ کال. میرا نام انس بطاری ہے، میں اٹک سے بات کر رہا ہوں. کے سوال کا جواب شعبان ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. آمین. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میں کھٹی والا سے سید زین العابدین سید زین کر رہا ہوں. آج میں یہ حدیث شریف سناؤں گا. سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. واہ بھائی واہ. کون تھے یہ؟ سید زین العابدین تھے. بہت اچھے انداز سے انہوں نے حدیث پاک سنائی. تو اور بچوں کو بھی چاہیے کوشش کریں جو حدیث پاک یاد کراتے ہیں اس کو یاد کریں، اور پھر یاد کرنے کے بعد اس کو پھر ہمیں سنا دیں کال کے ذریعے. اور ہمیں نہیں سنا سکتے تو آپس میں کسی کو سنائیں، امی کو سنائیں، بھائی کو سنائیں، دوستوں کو سنائیں، بار بار سنائیں. تو انشاءاللہ یہ حدیث آپ کے ذہن میں پھر بیٹھ جائے گی اور نکلے گی بھی نہیں. اور اتنے سارے پروگرامز ماشاءاللہ ہمارے ہوئے، اس کے اندر بہت ساری احادیث ہم نے یاد کرانے کی کوشش کی. جو جن بچوں نے یاد کی ہوگی تو ان کے پاس ان احادیث کا، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری باتیں ہیں اس کا ایک ذخیرہ جمع ہو گیا ہوگا، یا یوں کہہ لیجیے ایک خزانہ جمع ہو گیا ہوگا. کیا بات ہے. کوئی بھی بات آئی، کوئی بھی ایسا موقع آیا، کوئی حدیث پاک عربی میں، اور عربی میں نہیں تو کم از کم جو ہے وہ اردو میں تو
سنا سکتے ہیں، لیکن اس سے پھر یہ نہ ہو اپنی مرضی سے کوئی وہ آگے بھی شروع ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، تو یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جتنی بات ہمیں بتائی گئی ہے اتنی ہم اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اس میں اپنی طرف سے پھر ایڈیشن نہ شروع کر دیں۔ بعض بچے بھی بڑوں کی بھی اس طرح کی بہت ساری عادت ہوتی ہے، تو ہمیں آگے نہیں بڑھنا۔ جو بات صحیح ہمیں یاد کرائی ہے بس اتنا یاد کر لیں، اس میں اپنی طرف سے اضافے نہ کریں۔ تو چلے بھائی، کالز کمپلیٹ ہو گئیں اور اب ایک اور ہمارا پیارا سا سیگمنٹ ہوتا ہے اسلامک ہسٹری، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی، سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری اور اس میں ہم سنیں گے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ کل بھی ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا تھا، لیکن جو یہاں موجود ہیں انہوں نے تو شاید نہیں سنا ہوگا، تو ان سے کیسے پوچھے کہ کل ہم نے کیا سنا تھا۔ چلے وہی جو میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو ایک چیز تو کم از کم یاد ہو جائے کہ مسلمانوں کے جو خلفائے راشدین ہیں، اسلام کے جو خلفاء ہیں، خلیفہ ہیں، ان کے نام تو ہمیں یاد ہونے چاہیے نا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ ابو بکر، زور سے، ابو بکر، زور سے ابو بکر، کچھ کہہ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی، شاید کچھ غلطی ہو رہی ہے۔ ہاں، آپ نے بولنا ہے حضرت، بولیں حضرت ابو بکر ابو بکر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ۔ جی انس، دوسرے خلیفہ کا نام بتانا ہے آپ نے۔ یاد ہونا چاہیے، حضرت عمر۔ کون ہے دوسرے خلیفہ؟ حضرت عمر، زور سے، حضرت عمر فاروق، ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہیں مسلمانوں کے، دوسرے خلیفہ، یہ ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، ایسے یاد کرا رہا ہوں میں آپ کو۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ بتایا تو دوبارہ بتائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جی، حضرت عثمان غنی ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ ٹھیک تعالی، ہے؟ اور پہلے خلیفہ ابھی تو بتایا تھا آپ نے، حضرت حضرت ابو بکر ہاں رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے خلیفہ۔ دوسرے خلیفہ، حضرت عمر فاروق، تیسرے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے خلیفہ، جی چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ہیں مسلمانوں کے چار خلفائے راشدین، یہ اسلام کے چار خلفاء، تو ان کے ہمیں نام یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ پہلے حضرت ابوبکر، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ بچوں کو یاد ہونا چاہیے، اور ساتھ میں ایک اور نعرہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ ہر صحابی نبی ہاں، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، یہ بھی ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہونا چاہیے۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے، جنتی ہیں، زبردست آپ کی شخصیت ہے۔ ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ جو ہے نا راتوں کو لوگ گلیوں میں اور گھوما کرتے تھے کہ دیکھیں کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، میں اس کی اس پریشانی کو دور کر دوں اور لوگوں کے حالات دیکھوں کہ کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، حکمران تھے۔ تو اب حکمران ہیں، ان کے تو مزے ہوتے ہیں، خوب پیسہ، یہ وہ ایسے ہوتا ہے نا، لیکن آپ کا معاملہ پتہ ہے کیا تھا؟ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی سیلری کتنی تھی؟ آپ کی سیلری اتنی تھی جتنی ایک ہجرت کرنے والے کسی دوسرے صحابی کو ملا کرتے تھے پیسے، اتنے ہی پیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ بس خزانہ ہے نا،
بھائی حکمران کے پاس تو اپنا خزانہ ہوتا ہے نا، تو بھائی جتنا پیسہ آ رہا ہے سونا چاندی سب ان کا ہو گیا، تو ایسا نہیں، بلکہ ایک مخصوص آپ کی سیلری تھی، پیسے آپ کو ملتے تھے کیونکہ آپ لوگوں کے کام کرتے تھے، سارے لوگوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور وہ کیسے تھے؟ ایسے نہیں بہت سارے مل رہے ہوں، بلکہ اتنے ہوتے تھے جتنے کسی اور ایک صحابی کے تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی مکے سے مدینے، اتنی سیلری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملا کرتی تھی، اور آپ مسلمانوں کے پیسوں کا بہت خیال رکھتے تھے، اور جہاں مسلمانوں کا مال جمع ہوتا تھا اس کو کہتے تھے بیت المال۔ کیا کہتے تھے؟ بیت المال۔ ہاں، اس کا آپ بڑا خیال رکھتے تھے، یہ نہیں کہ وہ بیت المال جو ہے وہ آپ کا مال ہو گیا، تو بیت المال کو انہوں نے اپنا مال نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کا ہی مال ہوا کرتا تھا، انہی پہ خرچ کیا جاتا تھا، اور ضرورتاً جو ہے آپ اس میں سے تھوڑا بہت لیا کرتے تھے کیونکہ آپ لوگوں کا کام کیا کرتے تھے۔ اچھا، پھر کیا ہوا کرتا تھا؟ آپ نے خود فرمایا کہ مسلمانوں کا مال میرے پاس ایسے ہے جیسے کسی وارث کے پاس یتیم کا مال ہوتا ہے۔ یتیم ہوتا ہے نا بچہ جو جس کے والد کا انتقال ہو جائے تو اب کوئی اور اس کا دیکھ بھال کرتا ہے، تو اس کے اگر پیسے ہوں تو وہ اس کے پاس ہوتے ہیں، اور اس نے بڑے خیال سے یوز کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ پیسے کس کے ہیں؟ اس بچے کے ہیں، تو وہ اسی پر خرچ کیے جائیں گے جو شریعت نے اصول بتائیں اس کے مطابق۔ تو فرمایا تم لوگوں کا جو مال میرے پاس ہے وہ ایسے نہیں کہ میں کھا جاؤں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے میں اس کا خیال رکھتا ہوں جس طرح کسی یتیم کے مال کا رکھا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بغیر ضرورت بیت المال سے کچھ نہیں لیتا، بغیر ضرورت بیت المال سے کچھ نہیں لیتا، اگر ضرورت ہو بھی تو جائز طریقے سے کچھ حاصل کر لیتا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا امیر المومنین وہ جائز طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عربی جانور چارہ دانتوں سے چبا کر کھاتا ہے، پورے کا پورا منہ بھر کر نگل نہیں جاتا، یعنی تھوڑا تھوڑا اس میں سے لیتا ہوں، ایسا نہیں کہ سارا جو ہے بس سارا میں یوز کر جاؤں، اور جو تھوڑا بہت مل جائے اسی پر رب کا شکر ادا کرتا ہوں، زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نہیں کرتا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ اسی طرح جب کبھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تو آپ بیت المال سے قرض بھی لیتے تھے، ادھار بھی، چاہتے تو اٹھا لیتے، کوئی آپ کو روک سکتا تھا؟ کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا تھا، لیکن آپ اس سے قرض لیا کرتے تھے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ بیت المال کے نگران آپ کے پاس قرض لینے بھی آتے، مگر آپ کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو نگران سے کچھ مہلت لیتے کہ میں یہ قرض ادا کر دوں گا، اور مال موجود ہوتا تو وہ قرض ادا کر دیا کرتے تھے۔ ایسے تھے ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل